کہ ہمارے وطن عزیز میں کووڈ وائرس کی وجہ سے لاک ڈاؤن چل رہا ہے. لاک ڈاؤن چل رہا ہے. مارچ میں شروع ہوا، اب لاک ڈاؤن چل رہا ہے. تلنگانہ میں 29 مئی تک لاک ڈاؤن رہنے والا ہے. میں شروع دن سے کہہ رہا ہوں، میں نے اس پر آرٹیکل بھی لکھا قانون دانوں سے مشورہ کر کے کہ یہ لاک ڈاؤن انکانسٹیٹیوشنل ہے. آپ نیشنل ڈیزاسٹر مینجمنٹ ایکٹ، ایپیڈیمک ایکٹ کے تحت گورنمنٹ آف انڈیا پورے ملک میں لاک ڈاؤن نہیں ڈال سکتی. یہ فیڈرلزم کے خلاف ہے. یہ اسٹیٹ سبجیکٹ ہے. مجھے نہیں معلوم کہ اسٹیٹ گورنمنٹس خاموش کیوں ہیں. افسوس اس بات کا ہے کہ دلی چیف منسٹر، ان کے ہی ڈیلی مائنورٹیز کمیشن کے اوپر کیس بک ہوتا ہے، ایک لفظ نہیں بولتے دلی کے چیف منسٹر. آپ کیا خاموشی ہے آپ کی؟ یہ اتنی خاموشی. آپ نے ان کو نامزد کیا، آپ کی سرکار نے ان کو نامزد کیا ہے. 72 ایئر اولڈ ہے وہ آدمی. آپ بتائیے. اور پھر یہ لاک ڈاؤن کی وجہ سے جتنے ہمارے مائیگرنٹ لیبررز ہیں جو خاص طور سے بہار، بنگال، یو پی، جھارکھنڈ سے ہمارے دیش کے مختلف بڑے بڑے شہروں میں گئے، یہی غریب لوگ ہیں جنہوں نے ہمارے نئے بھارت کو بنانے میں اپنا رول ادا کر رہے ہیں. افسوس ہوتا ہے کہ سی ایم آئی کی رپورٹ یہ بتاتی ہے کہ لاک ڈاؤن کی ان پلانڈ انکانسٹیٹیوشنل لاک ڈاؤن کی وجہ سے 12 کروڑ نوکریاں چلی گئی، جس میں سے 4 کروڑ تو صرف یہ مائیگرنٹ لیبررز ہیں. ان کی کیفیت دیکھیے. اورنگ آباد میں پیدل نکلتے ہیں، پیدل مائیگرنٹ لیبررز، اور پیدل نکلتے ہیں کتنے لوگوں کی 16 لوگوں کی موت ہو جاتی، کیونکہ وہ غریب کو معلوم کہ جو ٹرین کی پٹری کو دیکھ کر چلوں گا تو میں اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو پہنچ جاؤں گا. اس کو نیشنل ہائی وے سے مطلب نہیں ہے. وہ صرف ٹرین کی پٹری کو، ٹریک کو دیکھ کر سمجھتا ہے کہ مجھے اس طرف جانا ہے. تھک گئے تھے وہ لوگ. کسی نے کہا کہ وہ بے ہوش ہو کر گر گئے تھے. آپ اندازہ لگائیے کہ ہم کیا جواب دیں گے، ہم اپنے ضمیر کو کیا جواب دیں گے. مجھے شرمندگی محسوس ہوتی ہے بحیثیت ایک ایم پی کے. تکلیف ہوتی ہے کہ میں کیا جواب دوں گا. میں جو دیکھ رہا ہوں بھوک کو، فاقہ کشی کو، غربت کو، بے روزگاری کو، کبھی میں نے اپنی زندگی میں نہیں دیکھا ایسا. اور پھر اورنگ آباد کے اس ٹرین کے پٹریوں پر 16 لوگوں کی موت، ان غریبوں کی موت، اس میں کوئی اعلیٰ ذات کے لوگ نہیں تھے. اور پھر وہ تصاویر آتی ہیں کہ لاشیں بکھری پڑی ہوئی ہیں اور روٹیاں پڑی ہوئی ہیں ریلوے کے ٹریک کے اوپر. حکمران جو ہے، چاہے وہ بی جے پی ہو یا مہاراشٹر کی حکومت ہو، کیا جواب دیں گے آپ لوگ؟ کوئی اس ملک میں ان مرنے والوں کی کوئی قیمت ہے یا نہیں؟ ان کی جان کی کوئی قیمت ہی نہیں. صرف ایک بیان آ گیا وزیر اعظم کا اور ریلوے منسٹر کا کہ افسوس ہوا، مگر جن کے گھر پر یہ لاشیں گئی ہوں گی یا جن کو خبر ملی ہوگی کہ جس عورت کو معلوم ہوا ہوگا کہ میرا پتی مر گیا، جو بیٹا یتیم ہوا ہوگا، جس کی ماں کی کوکھ اجڑ گئی ہوگی، کیا جواب دیں گے ان کو؟ اور کیوں مرے وہ لوگ؟ حادثے میں نہیں مرے، بھوک کی وجہ سے، پریشانی کی وجہ سے، اس کووڈ وائرس کی ڈر کی وجہ سے. پیسے نہیں تھے، اپنی عزت کے لیے، اپنی سیلف ریسپیکٹ کے لیے اپنے گاؤں کو، اپنے دیش کو جا رہے تھے اور تھک کر بے ہوش ہو کر گر گئے. ٹرین آئی اور ٹرین ان کو مار کے چلے گئی. 800 کلومیٹر، 900 کلومیٹر، 1000 کلومیٹر لوگ پیدل جا رہے ہیں، سائیکل پر جا رہے ہیں. آپ اندازہ لگائیے، کوئی دنیا کی بہترین سے بہترین سائیکل ریس میں بھی کوئی اتنا لمبا سفر کوئی نہیں کرے گا، مگر اب جانا ہے ان کو. اتنے لوگ بھوکے ہیں، یہ سرکار کچھ نہیں کر رہی. ٹرین میں بھی جا رہی ہے تو ٹرین کا ٹکٹ پوچھ رہے ہیں. 1-2 ٹرین گئے، اب تک ٹرین بھی رکنے والی ہے. کرناٹکا میں کہا کہ نہیں مت بھیجو ان لوگوں کو، ان کو رہنے دو یہاں پر. ارے بھائی، یہ
یہ انسان ہے، اس دیش میں संविधान ہے، آئین ہے، کانسٹیٹیوشن ہے، رائٹ ٹو لائف کے خلاف ہے، پرسنل لبرٹی کے خلاف ہے. کیا کر رہی سرکار ان مزدوروں کے بارے میں، مائیگرنٹ لیبررز کے بارے میں؟ اتنی ٹرین چلائیں گے فلاں، ارے بھائی لے کے کیوں نہیں جا رہے پھر آپ نے ہر اسٹیٹ گورنمنٹ کو آپ بولنا تھا کہ ہم یہ دے رہے ہیں آپ کو، یہ پبلک ڈسٹریبیوشن سسٹم سے ہم آپ کو چاول دے رہے ہیں، گیہوں دے رہے ہیں، باقی ان لوگوں کو کچھ نہیں. ملینوں ٹن پڑا ہوا ہے، اور اتنے بڑی تعداد میں یہ مزدور جو بہار، بنگال کے، آپ کے اتر پردیش کے آئے ہیں، ممبئی میں پھنسے ہوئے ہیں. اس کا کوئی حکومت کے پاس کوئی جواب ہی نہیں ہے، نہ ان کے پاس کچھ ہے. انڈسٹری کے لوگ بولتے ہیں کہ نہیں ان کو واپس مت بھیجو، کمپنی شروع ہوگی دوبارہ. یہ سلیوری ہے، اور یہ سلیوری ہمارے آئین کی آرٹیکل 23 کے خلاف ہے. کیا ہم کو ٹریٹمنٹ کر رہے ہیں؟ مجھے نہیں لگتا کہ یہ لوگ پھر واپس آئیں گے. جس طریقے سے ہم نے ان سے سلوک کیا. آؤ دنیا کو بتلائیں ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائیں ہم ایک زندہ قوم ہے. آؤ دنیا کو بتلائیں ہم ایک زندہ قوم ہے، طرز عمل سے یہ دکھلائیں.